15 شعبان کا روزہ رکھنا، 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور صلاۃ التسبیح جماعت کرانا اور پھر قبرستان جانا اور 15 شعبان کو حلوہ پکانا، عید کی طرح منانا اور باقی رسومات کا کرنا اور پٹاخے بجانا، یہ کیسا ہے؟ آج اس کے متعلق آپ کو بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھو محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، یہ 15 شعبان کی رات حلوہ پکانا یہ بھی جائز نہیں ہے، قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے، اور پٹاخے بجانا یہ جائز نہیں ہے، اور پھر صلاۃ التسبیح اس کی جماعت کرانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، رسومات ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر جو ہے اسی رات کیا ہوتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، مقدر، روزی، زندگی، موت، نفع، نقصان، سارا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور لوگوں نے اس رات کو لیلۃ القدر کا جو ہے رتبہ دیا۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جسے رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ ہاں، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں۔ ٹھیک ہے، یہ اس دن کی اہمیت بعض فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ عبادت کی جائے، رات کو 15 شعبان کی رات عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور دعائیں کی جائیں، اپنے لیے اللہ سے مانگا جائے، یہ ٹھیک ہے۔ اور جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خود انفرادی طور کے اوپر پڑھ سکتا ہے، وہ خود پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ اگر اگلے دن وہ روزہ رکھنا چاہے تو 15 شعبان کا تو وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ لیکن یہ سنت نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں، ثواب ملے گا، لیکن یہ فرض واجب کر کے یہ عمل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگ عیدین کا اس کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ ایک عید ہے، یہ بھی ایک عید ہے، یہ بھی ایک عید ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ 15 شعبان کی جو رات ہے یہ عید لوگ مناتے ہیں، یہ کھانے بناتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ بریانیاں بناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ عیدیں صرف دو ہیں، دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ عیدیں منانے کا حکم کیا گیا۔ اور ہماری اسلامی جو تہوار ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں اور یہودیوں کی رات میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے دو تہواریں ہمیں عطا فرمائیں، دو خوشیاں، عید کا معنی ہے خوشی کا دن، دو خوشیاں ہمیں دن میں عطا فرمائی ہیں، وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ خود یعنی نسبت جوڑنا کہ یہ بھی عید ہے اور اس کو فرض واجب کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں اور 15 شعبان میں ایک دفعہ قبرستان گئے، اور وہ بھی رات کے وقت گئے، اکیلے میں گئے، چپ کے گئے۔ اور ہم جو ہے ہر سال قبرستان جاتے ہیں، ہر سال، اور ہم نے کیا کیا، اس کو واجب بنا دیا، اس کو فرض بنا دیا۔ اور پھر میرے نبی ایک دفعہ گئے، ہم سارا سال جاتے ہیں، آپ اکیلے گئے، ہم پوری جماعت لے کے جاتے ہیں۔ بھائی یہ رسومات ہیں، ان سے بچیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت والا عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا اے فی دیننا
ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ نے فرمایا جس نے اپنی طرف سے میرے جو ہے شریعت کے اندر کسی چیز کو گھسایا، داخل کیا، اپنا من گھڑت دین اس میں داخل کیا، آپ نے فرمایا فہو رد، بس وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت، اللہ پاک بدعت کرنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا جو خود سے رسومات کو ترجیح دیتا ہو۔ اب قرآن کریم میں لیلۃ النصف من شعبان اس کی کوئی تعریف نہیں آئی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، اس کو ہم نے اپنی طرف سے جو ہے ایک پروٹوکول دیا ہے۔ اس رات کو اللہ پاک نے فرمایا جس رات قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہم نے کیا کہا کہ وہ جو ہے یہ لیلۃ النصف من شعبان 15 تاریخ ہے شعبان کی، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اسی رات قرآن کریم نازل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بدعت کی آپ نے فرمایا اس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، ولا صلاۃ، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، ولا زکاۃ، نہ اس کی زکات قبول کرتا ہے، ولا حجا، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، ولا عمرا، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے، ہاں ولا صوما، نہ اس کا جو ہے روزہ قبول کرتا ہے، ولا حجا، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کا خرچ کرنا قبول کرتا ہے، نہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یخرج من الاسلام کما یخرج الشعرۃ من العجین، آپ نے فرمایا وہ اسلام سے بدعت کرنے والا، من گھڑت دین بنانے والا، اللہ کے دین میں غلو کرنے والا، اپنی طرف سے دین گھڑنے والا، فرمایا وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے، ایسا نکل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، یہ اس بدعت سے بچنا ہے، ان رسومات سے بچنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں حکم کیا اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ ہاں تو یہ حلوے پکانا، قبرستان جانا اور اسے عید ماننا اور اس میں تہوارات کرنا اور اس کو دین سمجھنا، یہ بالکل غلط اور ناجائز ہے۔